أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ یہ ہے ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، یقیناً تمہارا رب نہایت حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ سورہ انعام کی 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مناظرے کی بات تفصیل کے ساتھ چل رہی تھی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ اور حجت بازی کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہترین دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا انعام ہے کہ ہم نے ابراہیم کو صحیح سمجھ بوجھ اور فہم عطا فرمایا، اور صحیح دلائل اپنی قوم کو دے کر انہوں نے لاجواب کر دیا۔ ان کو بہترین نظریہ ہم نے عطا فرمایا تھا، یہ ہمارا انعام تھا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو جو بھی صلاحیتیں فہم، سمجھ بوجھ، شعور، عقل عطا فرمائی جاتی ہے، اور جو بات کرنے کی صلاحیت، جو مخالفین کے سامنے ان کو بات کر کے سمجھانے کی جو اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں طے فرماتے ہیں، جو تقریر اور زور و بیان کی، وہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں بیان کر دے سکتا ہے، ورنہ بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ، فلاسفر اور سائنسداں اور تعلیم یافتہ اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح بات سمجھ ہی نہیں پاتے اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر جاہل نظر آتے ہیں، لیکن بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور ان کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور وہ درست اور ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، اور جس کے لیے چاہتے ہیں ہم درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، جس کے لیے چاہتے ہیں ہم عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہم ذلیل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے پاس ہی ہے، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حجت، یہ فہم، یہ بصیرت، یہ مشرک قوم کو توحید کی دعوت دینے کا یہ حوصلہ ہم نے ہی عطا فرمایا تھا، اور ان کے درجات ہم نے بلند کر دیے تھے۔ یعنی درجات بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے اقوام عالم پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی تھی۔ یعنی سب کے سب بڑے بڑے مذاہب والے اس وقت بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت ڈال دی، اس کی وجہ سے وہ ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ جیسے کہ یہودی ہے اور عیسائی ہے، مسلمان ہیں، مشرکین مکہ اور بدھ مت کے لوگ، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مانتے ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت ہی حکمت والے ہیں اور جو ہے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو بھی اس سے پہلے ہدایت بخشی تھی، اور اس کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی تھی، اور ہم حسن عمل کی روش اختیار کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ و الیاس کو بھی
یہ سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی، ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نیز ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے کتنی ہی کو ہم نے ہدایت بخشی اور چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ 17 انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کی فہرست جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ یہ اس میں زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی میں سے تھے، ان کی ذریت میں سے تھے۔ کچھ کا تذکرہ جو کیا حضرت نوح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام آئے، ورنہ اس کے علاوہ تقریباً جو انبیاء کرام کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے تو وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، اور بعض ان کے بھائی بھتیجے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم نے بہت ہی منتخبہ اور چنندہ بندوں کو جو ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ سارے عالم میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کیا گیا جو انتہائی بہترین تھے، تو وہ صالحین میں سے تھے، وہ ہدایت پر تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے، ان کا تذکرہ فرمایا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کی خدمات کو دین کے لیے قبول فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جو ہے یعنی کئی ایک قربانیاں پیش کی، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات عالیہ عطا فرمائیں گے اور وہاں کی بہترین دائمی راحتیں اور نعمتیں ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عظیم عطا فرمایا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اس طریقے سے اپنی برادری کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بہترین وطن اور بہترین برادری عطا فرمائی، اور ان کو بہترین شرف اور شرف عظیم یہ عطا فرمایا گیا کہ ان کی ذریت اور ان کی اولاد میں سے اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیا، اور کئی ایک ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ان کی اولادوں میں سے۔ یہ ان کے لیے جو ہے بڑا شرف تھا۔ اس میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 اولادیں تھیں، 2 شاخیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو جو ہے جن کا نام اور لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولادوں میں سے جو بھی انبیاء کرام مبعوث کیے گئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں آئے وہ بنی اسرائیل، اور ان کو وہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام وہ عرب کہلائے، اور ان سے جو نسل پیدا ہوئی اس میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ 2 شاخیں تھیں ان کی، جس میں سے کئی ایک انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل کہہ کر فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام پہلے آئے، یعنی ہزاروں سال پہلے ان کو جو ہے مبعوث کیا گیا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جس دین توحید کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بخشی گئی تھی، وہ وہی دین تھا جس کی ہدایت ان سے کافی پہلے نوح علیہ السلام کو بخشی گئی تھی۔ بالفاظ دیگر اللہ کا نازل کردہ دین ایک ہی ہے جس کا سلسلہ اوپر سے چلا رہا ہے، اس لیے کہ جو ہے فروعی احکامات میں جو ہے تبدیلیاں ہوتی گئی، شریعت میں تبدیلیاں ہوتی گئی، لیکن دین کے جو اصول تھے وہ اصول وہی رہے۔ توحید اور رسالت اور آخرت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ سارے انبیاء کرام میں جو ہے مشترک رہا۔ تو اس میں ان کی نسلوں کا بھی تذکرہ، ان کے آبا و اجداد کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور نسلوں میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے، بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو پیدا کیا تھا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی دختری اولاد میں سے تھے، نواسے جسے کہا جاتا ہے۔ تو نواسوں کو بھی جو ہے ذریت ہی میں جو ہے شامل سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ بھی آپ کی ذریت ہی کہلائی۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل ہیں۔ لوط علیہ السلام آپ کے بیٹے یا آپ کی اولادوں میں نہیں تھے، بلکہ آپ کے بھائی کے بیٹے تھے۔ بھتیجے کو بھی جو ہے ذریت ہی میں کہا جاتا ہے، عرف عام میں چچا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مشہور اور جلیل القدر انبیاء کرام تھے بنی اسرائیل کے، جس میں داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون اسی گروہ انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں جن کو سیاسی غلبہ یا قیادت حاصل رہی۔ یہ سب جلیل القدر انبیاء بنی اسرائیل ہیں جن کا دین بھی توحید یعنی اسلام تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء کرام کا بھی تذکرہ کیا، جیسا کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ و الیاس، یہ انبیاء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے فقیری میں بادشاہی کی، یعنی یہ نہایت بزرگ ہستیاں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا بلکہ سب خدا کے نیک بندے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا اکار جاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اتنی جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے چنندہ اور منتخبہ بندے، انسانیت میں سب سے اچھے اور بہترین لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا تھا، بالفرض محال اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال اکارت چلے جاتے۔ یہ بتانا مقصود ہے امت کو کہ اگر کوئی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آ رہی تھی، تو وہ چاہے کتنے اچھے عمل کرتا ہوا نظر آئے لیکن اس کے سارے عمل بیکار اور ضائع ہو جائیں گے۔ غیر نبی تو غیر نبی، نبی کا بھی جو ہے یہی حشر ہوتا اگر بالفرض محال وہ بھی کرتے، وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ تم اور ہم ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ فلاں اور فلاں تو جو ہے یہاں پر چلنے والے کہاں سے ہے، ہما شما کا کیا حال ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتی اگر بالفرض محال وہ بھی شرک کرتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ایسے لوگوں کے یعنی نعمت دین سپرد کی ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرنے والے جو لوگ تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے کچھ لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اس آیت میں فرما دی گئی کہ آپ ان کے سامنے یہ سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی ہدایت ان کے سامنے رکھ دی، اس کے باوجود اگر اس میں سے کچھ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ مت کیجیے، اس کی فکر مت کیجیے۔ آپ کے لیے ہم نے ایک بہترین جماعت تیار کر رکھی ہے جو ان کا مقدر بنا دیا ہے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی ہدایت اور آپ کی دعوت کو وہ تسلیم کریں گے۔ اس میں سے اس وقت کے جو حضرات تھے مہاجرین اور انصار، اس کے بعد قیامت تک آنے والی جو مسلمان قوم ہیں وہ سب کی سب آپ کی بات کو مانے گی، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ لوگ۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکریٰ للعالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، لہٰذا تم بھی انہی کی راہ پر چلو، کہو میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء کرام جس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے یہ جلیل القدر لوگ ہیں اور یہ بڑے منتخبہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ بندے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہ سارے کے سارے بزرگ۔ اور جیسا کہ عرب اور کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کی ہم اتباع کریں گے، تو بتایا گیا ہے، اس میں کہلوا دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ
کہ صرف باپ دادا ہونا کافی نہیں ہے اتباع کرنے کے لیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تم کسی کی اتباع کرنا چاہ رہے ہو اور کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھو کہ واقعی میں وہ ہدایت پر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہدایت پہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو باپ دادا ہونے کی وجہ سے تم ان کی اتباع اور اقتداء نہیں کر سکتے۔ اتباع اور اقتداء کے لائق تو یہ حضرات ہیں جن کو ابھی تمہارے سامنے پیش کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، سراسر ہدایت پر، یہ انبیاء کرام جس کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے یہ ہدایت دی گئی اس میں کہ آپ بھی ان کا طریقہ کار کو اختیار کریں اور ان کی ہدایت کو جو ہے اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں فروعی احکامات اور جزوی احکامات تو الگ تھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں دی گئی تھی کہ ان کے احکامات کو جو ہے آپ بھی مانیں، بلکہ جو ہے وہ احکامات جس میں جو مشترک تھے دین میں، جیسے توحید و رسالت اور آخرت، اس کو جو ہے آپ تسلیم کریں، انہی کے طریقے پر چلیں، ورنہ جو فروعی احکامات ہیں وہ تو ہر شریعت میں الگ الگ ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جو ہے بہت سی فروعی احکامات جو ہے مختلف رہے ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص چیز کے بارے میں کوئی وحی کے ذریعے سے ہدایت نہیں ہوتی، تو پچھلے انبیاء کرام کی شریعت میں جو فروعی احکامات تھے وہی فروعی احکامات، جزوی احکامات پر آپ عمل کرتے تھے جب تک کہ کوئی نیا حکم آپ کو جو ہے نہیں مل جاتا۔ اس میں اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدایت دی گئی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں جو یہ کام کر رہا ہوں، جو تبلیغ کا کام، جو دین کو پھیلانے کا کام اور تم کو جو ہے دعوت حق جو دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر، صلہ اور محنتانہ نہیں مانگتا، بلکہ میں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تمہارے لیے ایک ہدایت ہے اور روشنی ہے، اس کو تمہارے لیے پیش کر رہا ہوں، ذکر ہے اور نصیحت ہے۔ تم چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو، اگر تم مانو گے بھی تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نہیں مانو گے بھی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ یہی انبیاء کرام کا معاملہ تھا، سارے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا کوئی اجر جو ہے اللہ کے بندوں سے نہیں مانگا۔ یعنی تبلیغ اور دعوت کا کام مؤثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے دنیا کی کوئی چاہت نہیں رکھی اور مادی فائدہ پیش نظر کبھی بھی نہیں رکھا۔ اس میں اسی کا تذکرہ ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، فرما دیا گیا کہ یہ جو تبلیغ اور یہ قرآن اور یہ احکامات میں جو سامنے جو پیش کر رہا ہوں تمہارے، یہ جو ہے نصیحت ہے سارے عالم والوں کے لیے، کیونکہ یہ ہدایت اور روشنی ہے، یہ گمراہیوں سے نکالنے والی ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے، اور تمہارے لیے یہ سراسر بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔